اس نے دیوار پر آویزہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آتا تھا۔ وہ وہیل چیئر گھسیٹتی سگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہیل چیئر پر بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پر چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلشن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہ۔ بال ذرا ذرا سے سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پر جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا جیویلری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی ہی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیویلری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھتیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم سپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی گئی۔ وہ خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پر پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان سی پتلی آئی بروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا، جو سینے پر بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استحسان تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پر بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ آئی برو اٹھائے۔ تو
تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا جسے اس نے دائیں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ چند لمحے رکے۔ دونوں نے اس خاکی لفافے کو تھام رکھا تھا مگر وہ بس ایک لمحے کا فسون تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کے نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد، جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پر اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ چی چی، رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پہ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محفوظ سی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو، ہے نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پر نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری یہ اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی، جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض برتا، کم از کم اس وقت وہ آرزو پر سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور وہ وہیل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادھ کھلا اس کے گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اب کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سیگار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی،
کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں دور زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پر مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا نیچے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پر تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں، قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی۔ اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک حویلا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل! وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل! کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری۔ محمل، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متروم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے ہالے میں مکید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل! ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں۔ میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ I am very sorry محمل۔ وہ متاسف کھڑی رہی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں، میں کر لوں گی۔ آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی، محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی۔ تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اس سے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ وہیل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے
تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی وہیل چیئر پر پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محب گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی اور تب ہی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پر ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی، بس ایک وہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پر اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ وہیل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ نکالی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی۔ اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ وہ حیرت سے چونکی۔ یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیت تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی۔ اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص۔ قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکائے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اتری نیلی صبح میں اس پر اچانک سے کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ بلکہ اس کرسی پر چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے وہیل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلوٹ کا کور کا البم ہوگا، سائڈ پہ دیکھو۔
یہ والا بی بی؟ اس نے ایک البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلو کی بات کر رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی، اب اوپر والے کیبنٹس کی باری آئی تھی۔ 1 منٹ جی۔ اسے شاید کچھ نظر آیا تھا، کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر ایک البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پر رکھے اور البم اس کو تھما کر چپل الیسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی کو دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پر جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا البم تھا۔ جب وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پر اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھیں، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھیں۔ وہ محو سی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر تھے سوائے آرزو کے، کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر جاتا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پر بلقیس نے بتایا وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو اس روز مرکز کے ریسٹورانٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید کریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں، یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے، تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پر پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے، کتنے سونے فوٹو ہیں! یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پر آرزو اور فواد طیمہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں۔ بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی۔ تب اسے یاد آیا بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں۔ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کون؟ یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی، وہ تو سمجھی تھی کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آرزو کے چہرے پر انگلی رکھی۔ ہاں، یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ ایک دم محمل کو کچھ کھٹکا، اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس، یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا۔ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے، تم نے مجھے بتایا تھا۔ نا جی، یہ تو کبھی نہیں آیا۔ یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چاچا تایا کسی کا بیٹا تھا۔
میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پر رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لگ رہا ہے بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی۔ بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے ناجی میں سر ہلانے لگی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھے گئی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہ ہی تھا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی تصویر پر انگلی رکھی، جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویریں تھیں۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، مسیں بھیگ رہی تھیں، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ تو ایسی دم بخور بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پر رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پر پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی، اور اب ادھر وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائی وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں عجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیازی سے انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائی وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے انہیں ابھی بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کی ڈرائی وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی، اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی، جو غالباً اس کا شوہر تھا، گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فڑاٹے بھرتی سڑک پر آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پر جھکا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔
اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کے ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مگر کوئی تھا جو اس کے لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا۔ وہ کسی دوسرے کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا، سمجھا دیتا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورۃ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورۃ کہف یاد تھی، سو قرآن میز پر رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہ تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب کہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلودہ آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانسیں روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہی آیت دہرائی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکتے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے۔ وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اصحاب کہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورۃ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا گا؟ اٹ جسٹ سلپڈ۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورۃ کہف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟
گھر پر قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنے دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ اوہ، کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ She never reads۔ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ کو ریڈ پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہ تھا، نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا تمہارے سامنے پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو، کل صبح پھر پڑھیں گے۔ اور سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنی بلوں میں جا چکے تھے، چیونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس آ گئی تھی۔ اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی۔ وہ اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی سورۃ الکہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کی دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورۃ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھے پر گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں رستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق اور مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہیں؟ اس نے پھر سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔
پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کی 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا، بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو، نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ تم میرے لیے ہسپتال پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پر پیار کرتے تھے۔ تمہیں بھول گیا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں اضطجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی تھی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا، تردید نہ کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھیں؟ جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا، آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی، اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈائیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور؟ وہ متحیر رہ گئی، اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پر رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پر بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پر رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا، بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی نہیں تھیں، آپ نے مجھے پیار نہیں کیا۔ اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے، اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہ تھی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ دونوں رو چکے تو پھر مل بیٹھ کر خوب باتیں کیں، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر، کبھی لاؤنج میں، اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدظن ہو گیا، مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا۔
بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری ہر چیز جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ہر پھل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے، پر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کی ڈائیورس کے 3 منتھس کے بعد تک آپ نے یہیں رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی، مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ مخواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ۔ آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ کاپیز دکھاؤ۔ محمل۔ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو اسے باہر سے پکار رہی تھی۔ اس کی وہیل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ محمل۔ فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور، پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی وہ تیمور کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا اٹھا، دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی ہجل سی آواز سنائی دی، شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ وہ میرے ساتھ ہیں، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بھی بات نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں اپنا بروم سٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی، او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے، جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پر لاجواب سی ہو گئی ہو۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی، تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا۔ سنی، میں یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے۔ وہ ایک دم زور سے چلایا۔ فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بینچے بیٹھا تھا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پر دے مارے۔ محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے پھاڑے اور تیمور کی طرف بڑھائے۔
لو ان کو بھی پھاڑو۔ تیمور نے پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر کاغذ پکڑے اور ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بھی پھاڑو۔ وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پر ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پر مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا، گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو۔ اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے چند دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ اس کو بہت سارے قصے سنا ڈالے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لاشعوری طور پر رک گئی، جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آگے بتائیں نا ماما۔ تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھایا۔ وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستینے کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا اور سوائے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا، نہ ہی دیکھ سکا۔ محمل نے نگاہیں کتاب پر جھکا لیں اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہیں، ایک منٹ۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تار لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آغا فواد؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ہیلو؟ اور پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ محمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے درشتی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پر ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر ڈال دیا، پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما؟ اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے۔ ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماما ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں نا؟ وہ ابھی تک سن تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑے نا، مجھے سٹوری آگے سنائیں۔
وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔